میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پھر میرے نبی ہیں، میرے نبی کی بات کرتے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک صحابہ علیہ رضوان کو پرانے دور کے بزرگوں کے ولیوں کے واقعات سنا رہے تھے۔ ان واقعات میں ایک واقعہ تھا حضرت شمعون غازی کا۔ حضرت شمعون غازی بنی اسرائیل میں اللہ کا ولی تھا، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مکہ ماننے والا تھا، اور اس نے اس طرح عبادت کی کہ دن میں روزہ، رات کو عبادت، سجدہ دلیاں، رکوع، قیام اللیل، اور دن میں تلوار کے ساتھ جہاد بھی کافروں کے مقابلے میں، اور باقی بھی دیگر عبادت بھی وہ مستقل، یعنی وہ 1000 مہینے تک مسلسل عبادت میں لگا رہا، 1000 مہینے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی فضیلت بیان کی اور یہ فرمایا کہ ذرا سوچو کہ اس ولی پر اللہ کی کتنی رضا ہوگی، اللہ سے کتنا خوش ہوگا، وہ رحمت خدا بندی کی کتنا قریب ہو گیا ہوگا، اور وہ اللہ کے قدرت کے نور کے جلووں کے اندر کتنا گم ہو گیا ہوگا، اور اس پر کہتے ہیں رحمت کی بارش برستی ہوگی اللہ تعالیٰ کی بات دریات کی۔ جب اس کی شان بیان کی نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو دل میں شوق پیدا ہوا کہ کاش اس جتنی عبادت ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ سوچتے ہی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے صحابہ کرام، کیونکہ ہماری نگاہ پر دولت پر، ہماری نگاہ پر دنیا پر، بنگلوں پر، کاروں کوٹھیوں پر، اور ہم نے مقابلہ کرنا ہے اس میں کہ ہم آگے کتنا آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو سال گزرا اس میں ہمارے پاس کیا تھا، اب اگلا رمضان آ گیا، اب ہمارے پاس کیا ہے، کم ہوا یہ بڑا، کم ہے تو ہاتھ ملتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور کوئی بڑھ جائے تو شکر نہ کی ادا نہیں کرتے، نہ غریبوں کا حق، نہ فقراء کی مدد، نہ یتاماں کا خیال، نہ مساجد مدارس کی توجہ، نہ بیواؤں کے سر پہ ہاتھ، نہ جوان بچیوں کے رشتہ داروں کے بارے میں کوئی فکر، نہ کوئی اخلاقی معاملہ اچھا، ہر معاملہ دیگر، ہر معاملہ بس ایسے۔ وہ تھے صحابہ جن کی تربیت خود میرے رسول نے کی ہوئی تھی، اور جن کی شان میں شاعر یہ کہتا ہے کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، جن کی ہر صبح حضور کی زیارت جن کو ہوتی تھی، اس سے بڑی بھی عید ہے اور رسول کا ذکر اور ان کی زیارت ہے۔ تو ان کا ہر وقت یہ خیال ہوتا تھا کہ نیکیوں میں اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن میں 1,00,000 دینار خرچ کیے ہیں تو فاروق اعظم کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ میں 2,00,000 خرچ کروں۔ عثمان غنی کی تمنا تو 3,00,000۔ اسی طرح مولا علی مشکل کشا تو پھر علی مشکل کشا ہو گیا۔ اس طرح ہر صحابہ سبحان اللہ، سارے یہاں صحابہ دی ایک کوئی تمنا سی کہ سب کچھ سونے تے نثار ہونا۔ آپ بھی شامل ہو جاؤ، سب کچھ سونے تے نثار ہونا۔ بولو
کہ 3 دن کا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا 3 دن تو بہت بڑی بات ہے، تو 1 دن کا بھی کر لو۔ نفلی اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور رمضان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اعتکاف ہو، نفلی ہو، پھر آخری 10 رمضان کو اللہ، پھر اعتکاف ہو، سبحان اللہ، دور علا دور۔ آپ کے جس کو وقت ملے جو آنا چاہے وہ جتنے دن اس کے بعد وقت ہے، بعض وہ ہوں گے جن کی ابھی چھٹیاں ہوں گی، وہ 3 دن کے بعد چھٹیاں شروع ہو گئی ہوں گی، وہ یہ نہ سمجھیں کہ بس آخر کی ہو سکتا ہے، آج بیٹھ جائیں۔ شرط یہ کہ روزہ ہو، دوسری شرط یہ کہ سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں موجود ہو۔ نیت نفلی اعتکاف کی آپ کر کے بیٹھ جائیں، بس بیٹھنا آپ کا کام ہے، رنگ دینا محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کامیاب کر دینا میرے رب کا کام ہے۔ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی تمنا اور حسرت یہ ہوتی تھی کہ سب کچھ قربان ہو جائے، بس میں 1-2 منٹ کے اندر بات مکمل کروں، کیونکہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ رسول کے قریب کرنے کی خاطر اور کبھی کچھ ضروری اپیل کرنی ہوتی ہے 5-10 منٹ ہو جاتی ہے، ورنہ ٹائم کوئی رکھا ہوا ہے 2:20 چلا تھا، 2-4 منٹ ہی ممکن ہے اوپر باقی انشاءاللہ اسی کریں گے، لیکن اعلان بھی ہوگا۔ تو صحابہ نے جب وہ شمعون غازی رحمۃ اللہ بنی اسرائیل کے قوم بلی کی شان سنی تو دل میں تمنا تو پیدا ہو گئی۔ اب ہمارے اس علاقے میں جب میں اعلان کرتا ہوں اس مسجد میں خاص کر کہ مسجد کو مائک کی ضرورت ہے، اور یہ مائک آتا ہے یہ ہے 2000 روپے الگ ہوتا، ایک دفعہ خراب ہو گیا اور ایک دفعہ یہ کبھی جو گم ہوا ہے وہ گم یوں ہوا کہ پتہ چلا ہے کوئی نشے والا نشئی یہ کہتا رہتا ہے، اکثر اشارہ دروازہ پڑھا کے 50 لے لیا ہے، آپ سے لے جاتا ہوگا، اللہ اس کی پوری کر دے، اللہ اس کو نشے سے باز کر کے پاک ستھرا کر دے۔ تمہارا بھائی ہے نا، تمہارا بھائی ہو، کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی باپ کی اولاد ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان سب کی اصلاح فرما دے، نہ تسی سبحان اللہ نہ تسی آمین۔ تو پھر میری بات سمجھ نہیں آ رہی، نہ تم آمین کہتے ہو نہ سبحان اللہ کہتے ہو، اور مٹی کی دیواریں بن کے بیٹھ جاتے ہو، زور سے کہو آمین، کسی کی آمین نہیں تو تم کا بیٹا پار ہو جائے گا، اور تمہاری وجہ سے کسی کا بیٹا پار ہو جائے تو خدا کی قسم تمہارا بھی پار ہو جائے گا۔ 2 بندے جا رہے تھے 2 زخمی اللہ کے حکم سے، تو ایک تیز دوڑا، ایک ذرا ماٹا تھا، تیسرا ایک اور مل گیا، انہوں نے کہا کدھر؟ کہا 2 زخمی، پہلے دن پیشاب نے کہا میرے پاس صرف ایک میری کم تھی، ایک میری ہوتی تو میرے نام بن جاتا، اب اس کی وجہ سے میں 2 زخمی۔ تو اس نے کہا میرے پاس ہے ہی بولے نہیں، میرے تو کام کی ہے نہیں، میں نے 2 زخمی جانے جانا ہے، تو تیرا کام بن جائے تو تجھے میں دے دیتا ہوں۔ تو نے مجھے کی سمتا اس کو کر دی، کائنات کا رب یہ سارا تماشا دیکھ رہا، بلایا تیری نیکی کم تھی کیا بنا؟ یا اللہ آپ کو کہیں سے نہیں دی، کس نے مجھے دے دی؟ اسے اللہ نے پوچھا تجھے ضرورت نہیں کی؟ یا اللہ میرے پاس ہے یہ، تو اچھا ہے یہ تو نے وہ بھی دے دی، کیوں دی؟ کہ یا اللہ میرا کام تو بننا نہیں، اس کا تو بنے۔ اچھا تو میرے مقابلے میں سخاوت کر رہا ہے، جب تجھے تیری سخاوت کے بدلے اس کو جنت اور میری سخاوت کے ساتھ تجھے بھی جنت۔ تو آمین کہا جو تمہاری آمین سے کس کا کامیابی ہو سکتی ہے؟ اس طرح سبحان اللہ کہنے سے اللہ رسول راضی ہو گئے، اور ایک بار سبحان اللہ روزوں میں کہنے سے اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے 70 درجے سے بھی زیادہ، 700 درجے سے زیادہ۔ تو وہ صحابہ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ ہم بھی 1000 سال عبادت کریں، 1000 سال کہنا مانا رکھتے ہیں، کوئی لمحہ عبادت سے غافل نہ ہو۔ اب وہ صحابہ ہوئے یا رسول اللہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 60 سال 70 سال کوئی 100 سال برائے نہیں، پھر اس کے اندر ہم نے کاروبار بھی کرنے ہیں، روزی بھی کمانی ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل، تو ہماری عبادت اس کے 1000 سال کے مقابلے میں کیسے ہو سکتی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب نہیں ہو سکتی تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، رونا آ رہا ہے کہ کاش ہمیں بھی وہ ثواب کی صورت بن جائے۔ یہ سوچا صحابہ نے، یہاں تک رہی خاموشی۔ اب جب میرے نبی روئے، اب میرے نبی محمد کی حق میں رو پڑے، اب میرے نبی کی آنکھوں نہیں گرے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، رسولوں کے تاجدار، قائدان حسن نبوت،
نبی چاہتے تھے کہ وہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب میرے غلاموں کو، میرے صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، سب کو، حتیٰ کہ قیامت تک سب کو ملے. یہ میرے نبی پاک کے دل میں تمنا ہے. تو بس اب تمنا فرمائی، کائنات کے رب نے فرمایا جبریل فوراً جاؤ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے خوشخبری دے دو. سبحان اللہ. آگے نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تمہاری بات جب تک کام مکہ مدینہ نہیں پہنچے گی، ہاتھ بلند نہیں ہوں گے. یار میں اپنی پورا مجھے بھی روز اب ظاہر ہے تو ہو رہے ہیں ایک بھی پڑھ رہے ماشاء اللہ، تو مجھے بھی روزہ آخر روزہ ہے، اس سے آگے کی بات نہیں کرنا، یہ کہنا ہے غلط. روزہ تو روزہ ہے. تو آپ ہی اپنے کچھ تھکے بھی ہوں گے، جگراتے بھی ہوں گے. ہم سے پوچھو نا رات کی 3 بجے سے نہ 2:30 بجے گھر آئے، کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹے، پھر سوچا کہ وہ نفل قیام اللیل تہجد بس اللہ تو دیا جا رہا ہے، لیکن رات دن یہ بولنے سے بڑی نتیجہ لگتی ہے. تو آپ ہمت کو مظاہرہ کریں، دھیرے نہ رہیں. جب میں سب کچھ آپ کو دے رہا ہوں تو آپ بھی بولو سبحان اللہ. بس اب نتیجے نکالو کہ آپ ادھر کرتا. تو میرے رسول پاک جو ہے کائنات کے رب نے فرمایا کہ سارے کام چھوڑ دو، بہت تیزی کے ساتھ جاؤ. اس سے پہلے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ غم فرمائیں، ڈوب جائیں ہم کے اندر، نڈھال ہو جائیں. آپ امت کے غم میں اتنا روتے تھے نڈھال ہو جاتے تھے. قرآن فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے میرے رسول آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو پگھلا دیں گے، بھلا دیں گے. اتنا درد ہوتا ہے میرے نبی پاک کے سینے میں آپ ہم سب کے لیے. اتنا درد رکھنے والا، ہمارے درد دور کرنے والا، جب اس کی شان بیان ہو تو چپ کر کے بیٹھنا چاہیے. چپ صرف کوئی بیٹھا ہوتا ہے جو یہاں بیٹھ کر بھی یہاں نہیں بیٹھا ہوتا. ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں. رسول حضور ہماری محفل میں ہے جلوہ گر، نہیں تو سمجھو کہ محفل مدینے میں. بس اور شیر سنانے کی ہمت طاقت نہیں ہے. تو رسول اللہ نے جب ہم فرمایا تو جبریل آئے. کائنات کے رب نے فرمایا اے رسول ہم نے آپ کو ایک ایسی چیز عطا فرما دی، ایک ایسی سورہ کریمہ عطا فرما دی. ہم بولتے جائیں گے آپ سمجھتے جانا، آپ سمجھاتے جائیں گے صحابہ سمجھتے جائیں گے. وہ 1000 سال کی عبادت ایک طرف، شب قدر میں آپ کا کوئی گناہگار سے گناہگار امت نہیں، صرف 2 نفل پڑھنے کا وقت گزارے گا. 1000 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب میں اللہ عطا فرما دوں گا. ابھی بھی مزہ نہیں آیا؟ کتنا مزہ آیا بولو ذرا. کائنات کے رب نے سورہ قدر نازل فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل فرمایا. آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ پھر خود ہی کرم فرما کے بتا دیا. تم سوچتے رہو گے کہ وہ کیا ہے؟ رب نے احسان فرما کے بتایا، رسول نے احسان فرما کے بتا دیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے اوپر ہے، افضل ہے، اونچی ہے، شان والی ہے. اور اس رات میں اور بڑی بات دیکھیں، رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سلام یہ حتی مطلع الفجر، سورج کے ڈوبنے سے لے کر روزہ بند ہونے تک، صبح 7 تک جو بندہ جس وقت بھی کھڑا ہو جائے صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کرے. ویسے تو جتنا ہو سکے سبحان اللہ 2 نفل پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے. اور وہ 1000 سال کی عبادت کائنات کا فرماتا ہے رسول یہ ثواب مجھ سے زیادہ کس لیے دوں گا کہ وہ امتیہ موسیٰ پاک کا، یہ امتیہ میرے محمد کا. تو جو اپنے آپ کو رسول پاک کے امتی ہونے پر سمجھ جائے تو چیز سے زیادہ تو گزر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. آج رات گزر گئی، ویسے تو ہر رات کی عبادت کرنی چاہیے. کل 27 کی انشاءاللہ بڑی پیاری محفل ہوگی، جہاں ختمات کی محفل ہوگی اپنے سنیوں کی مسجدوں میں آئے جائے تھے. اور آپ نے ثقافتیں کی، آپ نے کچھ صفحے منگوائی، اس طرح لنگر پہ اہتمام کیا، وفات اللہ کی جو بھی آپ نے خدمت